أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه صدق اللہ العظیم. آج پارہ نمبر 10 اور پارہ نمبر 11 کے آدھے کا درس قرآن ہے، 1.5 سپارے کا. سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 کے آخر میں مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اسی طریقے پر یہاں پر پارے کے شروع میں مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے کہ مال غنیمت کو آپ تقسیم کیسے کریں. فرمایا کہ مال غنیمت کے 5 حصے بنائیں، 4 حصے جو ہیں مجاہدین کے اندر برابر سرابر جو ہے وہ تقسیم کر دیے جائیں، اور 5واں حصہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں اس کو تقسیم کیا جائے. اس سے آگے وَإِذَا أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یہاں سے غزوہ بدر کی باقی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جانثاری اور کس طریقے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر کفار مشرکین کا مقابلہ کیا، اور اس کے ساتھ آگے یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگنے کے 6 اصول بیان کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ میدان جنگ میں آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے. تیسرا اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی امیر کی اطاعت کرنی ہے. اگر آپس میں کوئی اختلافات ہیں تو ان کو ختم کر دینا ہے. اور اسی طریقے میں اگر جنگ میں کوئی ناموافق حالات آ رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے کہ دشمن آپ پہ حاوی ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ آپ نے اس میں ثابت قدم رہنا ہے. اور جو آخری اور سب سے اہم اصول ہے وہ کفار کی طرح غرور اور تکبر نہیں کرنا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم ان سے طاقت میں زیادہ ہیں. فرمایا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسلحہ اور جنگ کی تیاری میں رہنا ہے، یعنی اپنے دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ تیاری میں رہنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جتنی تعداد، جتنا اسلحہ، جتنی پاور ان کے پاس ہے اسی کے برابر آپ کے پاس ہونا چاہیے، بلکہ جتنی آپ کی طاقت ہے اس کے برابر ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. اس کے بعد مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، یہاں سے قیدیوں کے سے صلح اور فدیہ لینے کے متعلق ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدر کے قیدیوں سے صلح اور فدیہ لیا تھا اس کے متعلق ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ پہلے کافر ہیں اور یہ پہلی جنگ ہے تو اس کے اندر اس طرح کیا جائے کہ ان کو واپس کر دیا جائے، تو نہیں، بلکہ ان کے سر تن سے جدا کیے جائیں، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ تھی. اس پارے کے آخر میں والذین آمنوا، اس صورت کے آخر میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا سے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، اور انصار وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان دونوں فریقین سے راضی ہے. اس کے بعد آگے سورۃ التوبہ ہے. سورۃ التوبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مخلصین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی داستان موجود ہے. اس کے بعد مشرکین کے متعلق احکامات ہیں. مشرکین کے متعلق 5 احکامات کو بیان کیا گیا ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. فرمایا کہ یہاں سے، اور تیسری قسم یہ ہے الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ فإذا انسلخ الاشہر الحرم. یہ 5 مشرکین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے احکامات کو نازل کیا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ. ایمان کے بغیر ذہن میں رکھ لیں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مشرکین جو تھے
وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، وہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا عمل قطعاً قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی، اگر عقیدہ درست نہیں ہے انسان جتنے بھی عمل کر لے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد غزوہ حنین، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، یہاں پر غزوہ حنین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مالک بن عوف یہ کفار کا سردار تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایک لشکر تیار کیا اور آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر تیار کر کے مقام حنین پہ پہنچے۔ جب مالک بن عوف اور اس کی قوم کو پتہ چلا تو وہ وہاں پر کہ اب تو ہمارے سامنے وہ آ چکے ہیں تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے اور یہ جنگ حنین جو ہے پھر وہاں پر ہوئی نہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کے متعلق ہے، اہل کتاب کے متعلق حکم ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، فرمایا کہ اہل کتاب کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ لائیں تو ان کے ساتھ آپ قتال کرو۔ اس کے آگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہاں پر یہود اور نصارہ کی تردید ہے۔ یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ نہ حق مال کھانے پر وعید ہے کہ کسی کا بھی نہ حق مال کھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کل تم سے تو نہ حق مال کے اوپر تمہیں عذاب تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تھی تو رات کے وقت آپ نے جس غار میں پناہ لی تھی تو اس کے اندر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مشرکین جو ہمارے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ہے ابو بکر صدیق آپ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ کا غم ہے کہ کہیں یہ کافر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس کے بعد مصارف زکوٰۃ ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فرمایا مصارف زکوٰۃ وہ 8 ہے۔ پہلا مساکین ہے، دوسرا عاملین ہے، تیسرا والمؤلفۃ قلوبہم مؤلف قلوب ہیں، اور چوتھے وفی الرقاب اور والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل ہے۔ اس کے بعد آخر میں منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں فرمایا آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازے گے بلکہ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، اس نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا ہے۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، منافقین کے 3 احکامات کو شروع میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے آگے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، منافقین کے 3 احکامات یہ تھے کہ ان کے بارے میں کہ وہ آپ علیہ السلام کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے، جھوٹ بیان کرتے تھے کہ ہم اس وجہ سے اس جنگ میں نہیں جا رہے ہیں۔ اذنی کو دیکھ کر چند صحابہ اکرام تقریباً 10 صحابہ اکرام بھی اس میدان میں نہیں پہنچ سکے، تو ان کے ساتھ کا تذکرہ یہ ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم سے کہ انہوں نے آ کر مسجد نبوی میں اپنے ہاتھوں کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ کے نبی ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو کھولیں گے نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ 7 کا تذکرہ یہاں ہے، 3 کا آگے آ رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، یہاں سے آگے مسجد ضرار کا تذکرہ ہے۔ یہ مشرکین نے بنائی تھی کہ اس کے اندر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آ کر آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں برکت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہی کر کے بنایا کہ یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں
تو آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो सहाबा को हुक्म दिया कि इसको गिरा दो। उसी के मुकाबले में लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़, ये मस्जिद क़ुबा की फ़जीलत बयान की गई कि इस मस्जिद क़ुबा के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना को हिजरत करते हुए दरमियान में एक जगह में पड़ाव डाला था, वहाँ पर इसकी फ़जीलत, इसकी बुनियाद रखी और इसको बनाया गया। उसके बाद बक़िया 3 मुखलिसीन सहाबा इकराम का तज़किरा, व अला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, ये पहले 7 का था, अब जो 3 और थे उनका तज़किरा आ गया। इन्होंने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर सच्ची तौबा ताइब की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। उसके बाद इंसान को मुत्तक़ी बनने का जो नुस्ख़ा बताया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, कि इंसान को नेक और मुत्तक़ी बनने का जो नुस्ख़ा बताया जा रहा है वो ये है कि ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के साथ ताल्लुक़ कायम फरमाओ। उसके बाद आगे फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, कि शफ़ीक़ और मेहरबान नबी अल्लाह ने तुम ही में से नाजिल किया है, तुम ही में से भेजा है ताकि तुम्हें उसकी बात समझने में आसानी हो। अगर फ़रिश्ते आ जाएंगे तो आप उनकी बात कैसे समझेंगे? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम ही में से नबी भेजा है। आगे गम और दूर करने का एक नुस्ख़ा है, एक वजीफ़ा है। जो आदमी परेशान हो उसको चाहिए कि सुबह और शाम इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इससे आगे सूरत यूनुस शुरू हो रही है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि जितनी भी मक्की सूरतें हैं इनमें 4 चीज़ों को ज़्यादा बयान किया है, तौहीद, रिसालत, कुरान और आखिरत। और सूरत यूनुस में क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात मौजूद हैं, इसलिए इसका नाम सूरत यूनुस है। इसके आगे अकान लिन्नासि अजबन अन औहीना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास, कि यहाँ पर मुशरिकीन को ताज्जुब हो रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो ये सूरज को किसने बनाया, ये चाँद को किसने बनाया, तुम्हें इस पर ताज्जुब होता है क्या, तुम्हें इस पर गम होता है क्या, इसको मेरी ज़ात के अलावा कोई और बनाने वाली है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के मुतालबे का जवाब दिया, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन को इस कुरान के मुकाबले में 3 चैलेंज किए। यहाँ पर कहा कि अगर तुम इस कुरान मजीद पर तुम्हें एतराज़ है तो तुम इसके बराबर में कुरान लेकर आ जाओ। तो वो कुफ़ार ये बात कहते थे कि आप इस कुरान की जगह में ना किसी और चीज़ को लेकर आ जाओ। तग़य्युर और तब्दील इसमें फ़र्क है। तग़य्युर का मतलब ये है कि ये कुरान, मिसाल के तौर पे एक आदमी बाज़ार में जाता है, वो कपड़ा लेकर आता है अपने वालिद साहब के लिए, तो वालिद साहब को वो कपड़ा पसंद नहीं आता, तो वो कहता है चलो ये वालिद को पसंद नहीं आया तो ये मैं ख़ुद रख लेता हूँ, ये तग़य्युर है। और तब्दील ये है कि वो जो वालिद साहब को कपड़ा पसंद नहीं आया वो दोबारा दुकान पे लेकर जाता है और वो वाला कपड़ा उसको वापस कर देता है और नया लेकर आ जाता है। ये तग़य्युर और तब्दील के अंदर फ़र्क है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे इख्तियार में तो है ही नहीं है, मैं तो कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो जो चीज़ आसमान से मिलती है मैं तो उसी की आगे तिलावत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।